جگہ جگہ صحت چیکنگ ہے، جگہ جگہ ناکے لگے ہیں، صحت چیکنگ کی جا رہی ہے، لائنوں میں لوگ لگے ہیں۔ اور فیض آباد I9 I8 کے جو مقامات ہے وہاں آواز بھی سنی گئی زوردار دھماکے ٹائپ کی، اور ایک ہی جو کانٹیکس ہے، ایک ہی جو ٹویٹ ہے وہ تمام لوگ کرتے ہیں۔ گریدہ فروکی، حسن ایوب، ایک نون لیگ کی جو ہیں ہینا پرویز بٹ۔ آج کا دن یہ وہی دن ہے جب 2023 میں عمران خان پیشی کے لیے ایکس پہ ٹویٹر پہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے گھر پہ حملہ ہو گیا۔ اس طیارے میں مریم نواز کے جو بیٹے ہیں جنید صفدر، یہ یورپ میں ہنی مون کے لیے گئے۔ کل ایک خبر میں نے بھی سنی، آپ تمام لوگوں نے سنی ہوگی، کہ اسلام آباد میں 2 ڈرون جو افغانستان کی جانب سے بھیجے گئے انہیں گرا دیا گیا، اور یہ افطاری کے بعد کی بات ہے۔ کل میں اسلام آباد میں بھی میں موجود تھا، تو اسلام آباد میں ہم فیلڈ کے لیے کام کے لیے جاتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ڈیچو کنٹینر، ریڈ زون کو کنٹینر لگا کے مکمل سیل کیا ہے۔ اسلام آباد کی مختلف مارکیٹس، میلوڈی اس کے باہر کنٹینر، اسلام آباد کی مختلف جگہ پہ کنٹینر ہے، اور یہ اسلام آباد کے لوگ جانتے ہیں۔ جگہ جگہ صحت چیکنگ ہے، جگہ جگہ ناکے لگے ہیں، صحت چیکنگ کی جا رہی ہے، لائنوں میں لوگ لگے ہیں، صحت چیکنگ کی جا رہی ہے۔ فیصل مسجد کی جانے والا رستہ جو تھا وہ بند تھا، جمعے کا دن تھا، حالانکہ وہ رستہ بند تھا۔ اس طرح ہم جہاں جا رہے تھے چیکنگ تھی۔ اب یہ فیل تو ہو رہا تھا کہ حالات جو ہیں وہ معمول پہ نہیں ہیں، اور جس طرح اسلام آباد میں کنٹینر لگے ہیں، 6-7 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، میں نے اس طرح جب کبھی لانگ مارچ ہوتے تھے، کبھی جلوس ہوتے تھے، میں نے تب بھی اس طرح کنٹینر لگے ہوئے نہیں دیکھے جس طرح اب اسلام آباد میں کنٹینر لگے ہوئے ہیں۔ تو اب اس طرح کنٹینر لگے تھے، اس طرح رستے بند تھے، چیکنگ تھی، سیکیورٹی سخت تھی، ہر جگہ سیکیورٹی تھی، نفری زیادہ تھی۔ تو یہ تمام چیزیں آبزرو تو ہم کر رہے تھے کہ حالات معمول پہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ایک جو لائف ہے وہ کنٹینیو تھی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، افطار کا ٹائم ہوتا ہے، افطاری ہوتی ہے، اور افطاری کے بعد جو ہے یہ خبر آتی ہے، اور فیض آباد I9 I8 کے جو مقامات ہے وہاں آواز بھی سنی گئی زوردار دھماکے ٹائپ کی، اور پھر پتہ چلا کہ 2 ڈرون جو ہیں وہ مار گرا دیے گئے ہیں، اور تمام میڈیا چینل نے اس چیز کو رپورٹ کیا کہ جو 2 ڈرون ہیں وہ مار گرا دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، گرا دیے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا یہ 2 ڈرون افغانستان کی جانب سے بھیجے گئے تھے۔ لیکن جنہوں نے یہ خبر دی یا جنہوں نے یہ خبر چلائی یا جو بھی ہوا، 2 ڈرون تو گرائے گئے، سب نے وہ دیکھا، ڈرون بھی سامنے آ گئے، ان کا ملبہ بھی سامنے آ گیا۔ لیکن سوالیہ نشان جہاں یہ بنتا ہے کہ وہ جو 2 ڈرون تھے وہ کس نے بھیجے؟ آپ کہہ رہے ہیں افغانستان نے بھیجے، ٹھیک ہے، اب افغانستان سے کس طرح اسلام آباد تک پہنچ گئے؟ اٹک آتا ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ آتا ہے، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی حدود آتی ہے، خیبر پختونخوا کے شہر آتے ہیں، بارڈر لائن آتی ہے، وہ تمام علاقے کراس کر کے اسلام آباد کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے جسے فیض آباد کہا جاتا ہے، اسلام آباد اور پنڈی کا، وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ کیوں؟ سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے۔ یہ نشانہ بنا سکتے تھے ایئرپورٹ کو، نشانہ بنا سکتے تھے کسی حساس مقام کو، نشانہ بنا سکتے تھے۔ دیکھیں ہر چیز حساس ہے، ایک عام انسان کی زندگی جو ہے اس کی بھی بڑی قیمت ہے۔ تو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ کس طرح پہنچے، ٹھیک ہے۔ ڈرون جب وہاں گرائے گئے تب ساتھ ہی میں ٹی وی چینل پہ ایک خبر چلائی گئی کہ جو تمام پروازیں ہیں انہیں آف لوڈ اور ٹیک آف ہونے سے روک دیا گیا ہے، روک دیا گیا۔ یہ تمام چینل پہ یہ خبر چلی، اور پھر اس کے بعد ایک محسوس صحافیوں کا جو گروپ ہے وہ اچانک سے نمودار ہوتا ہے، اور ایک ہی جو کانٹیکس ہے، ایک ہی جو ٹویٹ ہے وہ تمام لوگ کرتے ہیں۔ گریدہ فروکی، حسن ایوب، ایک نون لیگ کی جو ہیں ہینا پرویز بٹ، اس کے علاوہ کرن ناز، عبار مسعود، یہ ایک پراپر ایک گروپ ہے۔ یہ تمام لوگ ایک ہی جو ٹویٹ ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نے موصول ہوئی ہے وہ ٹویٹ، انہوں نے اسے کاپی کیا اور پیسٹ کر دیا، لیکن بتایا نہیں جا رہا کہ حالات کیسے ہیں۔ اگر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات معمول پر ہیں، تو کیا یہ جو ڈرون گرائے گئے، کیا یہ خبر سچ تھی یا جھوٹ تھی، یہ بتایا جائے۔ اور پھر یہ جو ٹویٹ تھی نا، یہ ٹویٹ یہ تھی کہ نہیں جی حالات معمول پر ہیں، پروازیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، حالات معمول پر ہیں، تو یہ ڈرون کس طرح پہنچے؟
عوام کو آگاہ کیا جائے۔ اور کیا یہ جو آپ نے کہا کہ جو پہلے آپ نے یہ خبر دی کہ پروازوں کو روک دیا گیا ہے، کیا وہ فیک تھی، یہ بھی بتایا جائے۔ سو یہ صورتحال بنی ہے اور یہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، اس کو سمجھنا ہوگا اور ان حالات کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اور ان حالات میں بھی آپ کیا کرتے ہیں، آپ ایک انسان کو جیل میں رکھا ہے، آپ ایک انسان کو علاج کی سہولت نہیں دیتے، آپ اس کے ورکرز کو گرفتار کرتے ہیں، آپ ان پر تشدد کرتے ہیں۔ سو یہ صورتحال ہے۔ اب دوسرا، آج کا جو دن ہے، آج کا دن یہ وہی دن ہے جب 2023 میں عمران خان پیشی کے لیے آ رہے تھے، مجھے وہ وقت یاد ہے، اور ہم ساتھ آ رہے تھے لاہور سے، اور تقریباً ہم پہنچے تھے چکری کے مقام سے، جو کلر کہار اور چکری کے درمیان کا رستہ تھا۔ تو تب ہم دیکھتے ہیں ایکس پہ، ٹویٹر پہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے گھر پہ حملہ ہو گیا، ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، وہاں کارکنان کو بے تحاشا مارا گیا۔ وہاں سب سے زیادہ جو ایک تکلیف دہ بات تھی، بشرا بی بی کے کمرے تک گھس گئے، ان کا دروازہ توڑا گیا، الماریاں توڑی گئیں، چیکنگ کی گئی، عمران خان کے گھر سے چیزیں اٹھائی گئیں، چوری کی گئی۔ اور یہ حملہ کس نے کیا؟ یہ رینجر نے کیا، یہ پولیس نے کیا۔ ان کے گھر پہ حملہ کر کے ورکرز کو گرفتار کیا، گھر کو تباہ کیا، گیٹ توڑ دیے، الماریاں توڑ دیں، ہر چیز توڑ دی، بہت سے نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ اور آج 3 سال ہو گئے ہیں اس حملے کو، 3 سال پہلے عمران خان کے گھر پہ حملہ ہوا تھا۔ اب یہ بھی ایک، کیونکہ ایک تاریخ میں یہ دن یاد رکھا جائے گا کہ کس طرح ایک سابق وزیر اعظم کے گھر کو توڑا گیا تھا۔ اب جو تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شہباز شریف آتے ہیں، آگے کہتے ہیں کفایت ساری کا پیغام دیتے ہیں کہ افطاریاں نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اسکول کالجز کو بند کر دیتے ہیں، چھٹیاں کروا دیتے ہیں۔ لیکن یہ صحافی ہیں، ان کا نام ہے جی صحافی وکاس، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذرائع سے ایک خبر موصول ہوئی ہے کہ حکومت پنجاب نے جو وی آئی پی طیارہ ابھی جو خریدا ہے 11-12 ارب کا، اس طیارے میں مریم نواز کے جو بیٹے ہیں جنید صفدر، یہ یورپ میں ہنی مون کے لیے گئے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اور ویانا میں یہ طیارہ جو ہے یہ پایا گیا ہے، لاہور سے وہ گئے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، ایک طرف پاکستان کی عوام موٹر سائیکلوں کی لائنوں میں لگی ہے، لائنوں میں پٹرول ڈلوانے کے لیے، اور دوسری طرف جو یہ پیغام دے رہے تھے کفایت چاری کا، وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ مزے کر رہے ہیں، ہنی مون کے لیے طیارے لے کے جائے جا رہے ہیں۔ اور یہ طیارہ، اس میں پٹرول، یہ اور جتنا ڈیزل جو بھی چیز ہے، یہ کس کے پیسے سے ہے؟ یہ آپ کے میرے پیسے سے۔ اگر آپ نکلے نہ، آپ بولے نہ، آپ نے جواب نہ مانگا، تو آپ اسی طرح لائنوں میں لگے رہیں گے۔ سو یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم۔ اور مریم اور ان کی جو باقی جو کنیزیں ہیں، باقی جو باجی ہیں، وہ آ کے یہ تو پیغام دیتی ہیں کہ آپ آ کے کفایت چاری کریں، یہ کریں، وہ کریں، لیکن دوسری طرف عوام کے پیسے سے عیاشیاں کی جا رہی ہیں۔ باقی جو صورتحال ہوگی آگاہ کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔